بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو جناب، ناولز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ آج جو میں ناول پڑھ رہی ہوں وہ میں نے نا ڈائجسٹ سے چوز کیا ہے، 2016 یا 17 کا ہے۔ میں آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں۔ بہت خوبصورت ناول ہے۔ تھوڑی سا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ جو ہیروین ہے نا، اس کا نکاح اس کے پھپھوزاد سے ہوا ہوتا ہے، کزن سے، لیکن نا اس کو تو کچھ وہم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نا وہ اپنے پھپھوزاد کے ساتھ، مطلب ہیرو کے ساتھ بہت زیادہ روڈ بیہیو کرتی ہے۔ تو بہت پیاری، بڑی اچھی سی یہ سٹوری ہے، لو سٹوری ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ہے جناب ہنا ڈائجسٹ، مارچ 2017، مارچ 2017 کا ہے، اور ناول جو ہے وہ ہے محبت ایسا دریا ہے۔ تمثیلہ زاہد کا یہ بہت ہی خوبصورت سا ناول ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے مجھے پلے لسٹ بنانے کا کہا ہے کمپریہنسو، انشاءاللہ میں وہ ضرور بنا کے اپلوڈ کر دوں گی۔ مجھے تھوڑا ٹائم نہیں مل رہا، تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، تو انشاءاللہ میں نا یہ کر دوں گی۔ بچوں کے آپ کو پتہ ہے پیپر سٹارٹ ہے، تو جیسے جیسے مجھے ٹائم ملے گا ویسے ویسے اپلوڈنگ بھی کرتی رہوں گی ناولز کی، اور نا جن جن کی فرمائش ہے کسی بھی چیز پہ میں وہ بھی انشاءاللہ پورا کروں گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ محبت ایسا دریا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ باغیچے کی جانب کھلنے والی کھڑکی میں چاند کے گرد بے شمار ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف ایسے اٹھایا جیسے چاند کو چھونے لگی ہے، حالانکہ اسے چاند کو پا لینے کی خواہش تو نہ تھی۔ ہوا جھوم جھوم کر اس کے بالوں کی لٹوں کو چوم رہی تھی۔ پھولوں کی مہک ہوا کے ذریعے اس کے چہرے اور جسم کو چھو کر معطر کر رہی تھی۔ اس کا تن من سرشار ہو گیا۔ رات کی رانی کی مہک نے ماحول کو پرسوز کر دیا تھا۔ اس کے لب سسک اٹھے۔ اس نے اپنا ہونٹ دانتوں تلے بے دردی سے مسل ڈالا۔ کبھی یہ منظر اس کی کمزوری تھے، لیکن اب ان میں اسے دلچسپی نہ رہی۔ یہ رامین کہاں ہے؟ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ اپنے سوچوں میں گم تخیل کے نہ جانے کون سے سفر پر گامزن تھی کہ عقب سے مہک کی آواز پہ چونک سی گئی۔ معلوم نہیں، اس نے مہک پر ایک نظر ڈالنے کی زحمت کیے بغیر جواب دیا۔ تمہیں اپنی خبر نہیں، کسی اور کی کہاں ہوگی؟ میں بھی کس سے سوال کر بیٹھی۔ وہ تنک کر اپنا سر چھٹکتے ہوئے مخصوص انداز سے گردن ہلائی اور پلٹ گئی۔ کمرے میں اب خاموشی تھی، اور خاموشی کی گود میں بیٹھی نور بیٹا، کھانا کھا لیا؟ وہ کمرے میں داخل ہو کر بولی۔ نور کھڑکی میں کھڑی یکٹک چاند کو گھور رہی تھی۔ امی، آپ نے میرا نام نور کیوں رکھا؟ وہ کئی بار کا سوال دماغ سے زبان تک لاتے تلخی سے بولی، جسے سن کر ماں کا دل یکدم دھڑکا تھا۔ تم میری ایک ہی اولاد ہو۔ بیٹا۔ شادی کے 5 برس بعد اللہ نے تمہیں ہماری جھولی میں ڈالا تھا، ہماری زندگی میں روشنی بن کر آئی۔ وہ مسکرائی۔ لیکن میرے آنے کے چند دن بعد ہی ابو کی موت حادثے میں ہو گئی تھی۔ آپ کی زندگی کی روشنی تو اندھیرے میں بدل گئی ہوگی نا؟ بیٹا، وہ ایک حادثہ تھا جو میری زندگی میں آنا ہی تھا۔ تمہارے ابو بہت جلدی میرا ساتھ چھوڑ گئے، لیکن شکر اللہ کا، زندگی میں اندھیرا نہ تھا۔ تم تھی نا روشنی، میں اسی میں خوش تھی۔ وہ ماضی کی باتیں ذہن کی اسکرین پر دہراتے ہوئے بول رہی تھی۔ ماضی کی باتیں دہراتے ان کے وجود نے نہ جانے کتنی سرد لہروں کو رگوں میں اترتا محسوس کیا تھا۔ لمحہ لمحہ اذیت بنتا وہ پل وہ بھلا کب فراموش کرتی؟ ان کی گود میں معصوم سی نور نے اندھیری کوٹری میں ایک روشنی کی ایک کرن بن کر جینے کا پھر سے حوصلہ دیا تھا۔ آنکھیں تھیں کہ نم ہو گئی۔ امی، کیا میں آپ کے واقعی نور ہوں؟ روشنی، وہ پھر بولی۔ ہاں، وہ اس کی بے یقینی پر حیران تھی۔ اچانک یہ سوال کیوں؟ لیکن لوگ تو کہتے ہیں کہ میں منحوس۔ اس نے کرب سے جملہ چھوڑا۔ ایسا کس نے کہا تم سے؟ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، وہ اسے خود میں سمیٹتے ہوئے بولی۔ امی، میری ایک بات مانیں گی؟ وہ ممتا کی چھاؤں میں ہی تھی، ہولے سے بولی۔ ہاں بولو، تمہاری کوئی بات میں نے بھلا کب ٹالی ہے؟ وسوسوں میں ڈوبا لہجہ ماں کو کسی انہونی کے ہونے کی خبر دے رہا تھا۔ نور کے جملے نے اسے ماضی میں دھکیلا تھا۔ آپ نبیل کے گھر والوں کو منع کر دیں۔ وہ کچھ دیر کی خاموشی توڑتے ہوئے بولی۔ تمہارا نکاح ہوا ہے، منگنی نہیں جو توڑ دیں تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ تم کس وہم کو دل میں جگہ نہ دو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، کھا کے سو جاؤ، صبح یونیورسٹی جانا ہے۔ وہ اسے پیار سے پچکار رہی تھی، لیکن نور خود پر گرنے والی برف کی موٹی بوندوں کو مصلحتوں کے چھت تلے نہیں بچا پا رہی تھی۔ وہ تنہا بے شمار سوچوں اندیشوں کے درمیان تھی۔ کیسے خود کو بچاتی؟ اپنے آپ کو محترم رکھنے کے لیے کسی دیوار کا سہارا ضروری تھا۔ اس کی واحد دیوار اس کی ماں تھی، جو خود بہت کمزور بے بس تھی۔
MSc के बाद क्या सोचा है, क्या आगे पढ़ने का इरादा है? रामीन उसे नोट्स बनाता देखकर वहीं बैठ गई, मूंगफली के नमकीन दाने फांकते हुए बेपरवाही से बोली। मालूम नहीं। उसका कलम लम्हे भर को रुका, फिर से चलने लगा। मैं सोच रही हूँ BA के बाद घर बैठकर मज़े से TV देखूंगी। पढ़ लिख कर करना क्या है, वही चूल्हा हांडी। उससे मुट्ठी में दबे दाने उसकी तरफ बढ़ाए। पहले BA तो कर लो, फिर MA का सोचना। ये दूसरी बार सप्ली आई है तुम्हारी। पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी लोगी तो कुछ होगा ना। सारा सारा दिन TV के सोप ड्रामों ने तुम्हें पढ़ाई से दूर कर रखा है। वो मुस्कुराकर बोली, वैसे TV देखने के यही दिन है यार, बाद में मियाँ बच्चे, सास ससुर, नंद भावज की तू मैं। वो खौफज़दा लहजे में बोली। अम्मी कह रही हैं दोनों की मीटिंग ख़त्म हो गई हो तो शाम की चाय का पानी चढ़ा दो। रामीन तुम्हारी बारी है ना आज चाय बनाने की। महक का मखसूस तीखा अंदाज था। रामीन ने अपना सर हिलाने में ही आफिया जानी। चलो उठो फिर, इससे पहले कि अम्मी नाराज़ हो जाएं, वो कहकर जा चुकी थी। चलो आओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। ताई अम्मी सिर्फ चाय तो नहीं पियेंगी, साथ उन्हें कुछ लवाजमात खाने की भी आदत है। नूर उसकी लापरवाह और सुस्त तबीयत से वाकिफ़ थी। उसने अपना कलम बंद करके नोट्स समेट कर एक तरफ रख दिया। दोनों किचन की जानिब चल दी। रामीन ने गहरा सांस लिया था। अकेले चाय बनाने की आदत जो ना थी। वैसे नबील भाई खुशकिस्मत है। रामीन चाय में पत्ती डालते हुए बोली। क्यों? वो कीमे के समोसे तलकर प्लेट में डाल रही थी। इतने मज़े मज़े के खाने बनाती हो, अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में जायका भी दिया है। वो तो गर्विदा हो जाएंगे। वो शौक नज़रों से उसे देख रही थी। लो, दिल ने पुकारा और वो चले आए। एक चाय का कप मज़ीद रख देना ट्रे में। महक किचन में दोनों की बातें सुनते हुए दाखिल हुई थी। अंदाज मायनी खेज था। कौन चला आया? रामीन चाय में दूध डाल रही थी। सवालिया नज़रों से देखकर बोली, नबील, जिसका जिक्र खैर हो रहा था। महक ने नूर की तरफ देखकर मायनी खेज नज़रों से देखा। फिर अपने गोल गोल आंखें घुमाने लगी तो नूर को ज़रा अच्छा ना लगा। वाह भाई, नबील भाई आए हैं, फिर तो खूब गपशप होगी। रामीन चहकने लगी। नबील भी अपनी खुशमिजाजी की वजह से घुल मिल जाता था। तुम क्यों कबाब में हड्डी बनती हो? वो तुमसे गपशप करने नहीं आया। वो तुनकी। महक, तुम अपना मुंह बंद ही रखो। बड़ी बहन हो, लिहाज कर रही हूँ। हर बात को दूसरा रंग देने की आदत है तुम्हारी। नबील भाई हमारे कज़न हैं और 2-4 लोग जमा हों तो उन्हें 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की आदत नहीं। वो सबके साथ ही घुल मिल जाने वाले इंसान हैं। वो 2 टोक लहजे में बहन को बोली। महक बल खाती बिना कुछ कहे किचन से बाहर निकल गई। रामीन नूर को देखकर मुस्कुराई, जिसके माथे पर बेशुमार सिलवटें थी। डोंट वरी, मालूम है ना ज़बान की कड़वी है। चाय हाजिर है। महक और नबील को खुश गप्पियाँ करते देखकर रामीन ने ज़ोर से पुकारा कि दोनों ने एक साथ चौंक कर देखा था। वाह भाई, समोसे, कबाब, पकौड़े, आज तो अच्छी हाइटी तैयार कर दी आपने। नबील जो ऑफिस से सीधा आया था, लवाजमात देखकर उसकी भूख चमक उठी। उसने प्लेट में समोसे और कबाब डालकर खाना शुरू कर दिया। लगता है सुबह से भूखे हैं। रामीन चीज़ों के साथ इंसाफ करते नबील को शोखी से देखते हुए बोली, जनाब, काम वाले बंदे हैं और काम के वक्त खाने का होश ही नहीं रहता। आज कुछ काम की रूटीन ऐसी रही कि लंच नहीं कर सका। एक काम था अंकल से। आप सुनाइए, घर के बाकी लोग कहाँ हैं? उसने दाएं बाएं नजरें दौड़ाई। सब ही तो हैं, बाकी लोगों में सिर्फ नूर नहीं है। किचन में तुम्हारे साथ तो थी, अब कहाँ गायब है? महक नज़ाकत से चाय का कप नबील के हाथ से लेते हुए बोली, उस बात से बेखबर कि अपने कमरे की खिड़की से झांकती नूर ने सामने लॉन का सारा मंजर अयां था। नबील की शोखियाँ और महक का इठलाना सब ही ने उसके वसवसों के पर्दे चाक कर दिए थे। उसका दिल डूबने लगा। वो अपना असाइनमेंट तैयार कर रही है। रामीन बोली। जानती थी वो सामने नहीं आएगी। ऐसा भी क्या अहम काम था? नबील आया है, चाय पी लेती। सबके साथ अकेली कमरे में घुसी है। ज़रा समझाया करो बेटी को, कुछ मेहमानदारी के तौर तरीके होते हैं। बेटी को एक नज़र देखकर वो ताई अम्मा देवरानी से काटदार लहजे में बोल रही थी। रामीन ने मलामती नज़रों से महक को घूरा, जो शान बेनियाजी से दूसरी जानिब देख रही थी। नबील ने माहौल को बदमज़ा देखा तो चाय का कप खाली करके उठ खड़ा हुआ। शायद अब यहाँ ठहरना बेकार था। फिर वो रुका नहीं। नुज़रत की शादी के 5 साल बाद मन्नतों मुरादों से नूर पैदा हुई, जो 3 माह ही की थी कि राशिद एक हादसे का शिकार होकर दुनिया से रुखसत हो गए और नुज़रत ने बेबकी की चादर ओढ़ ली। औलाद की सूरत में मिलने वाली इस खुशी को दोनों साथ मिलकर ना समेट सके। नूर को बाहों में समेटते हुए ससुराल की दहलीज पर आ गए, जहाँ एक सास, जेठ, जेठानी और उनकी 2 बेटियां महक और रामीन थी। मैके के नाम पर एक भाई था। फिर जो शादी के बाद यूरोप सेट हुआ तो पलट कर खबर ना ली। माँ बाप शादी के साल बाद ही एक के बाद एक दुनिया से रुखसत हो गए थे। नूर का नाम उसके वालिद ने खुद रखा था। घर के सारे मामला जेठ और जेठानी के सपुर्द थे। भाई के साथ बड़े भाई अजहर को कल्बी लगाव था। उन्होंने घर का ऊपर का हिस्सा खाली करके उनके सपुर्द कर दिया। भाई का घर किराए पर देकर उसका किराया हर माह बाकायदगी से
پہنچا دیا جاتا تاکہ انہیں گھر میں رہ کر غیریت کا احساس نہ ہو۔ تب تک ساس زندہ رہیں، گھر کے معاملات ان کی نگرانی میں چلتے۔ ان کے جانے کے بعد کل مختار کی مالکہ بیگم اظہر بن گئی۔ وہ زبان کی کڑوی تھی، مزاج کا یہ کڑوا پن ان کی بڑی بیٹی مہک میں بدرجہ عدم موجود تھا۔ نصرت اپنے کام سے کام رکھتی، وہ جیٹھ کی چھت تلے رہ رہی تھی، مجبور تھی، اس لیے ہر کڑوی بات درگزر کر جاتی۔ نور کو بچپن میں ہی اکلوتی نند فاطمہ نے اپنے بڑے بیٹے نبیل کے لیے مانگ رکھا تھا۔ بھائی کی نشانی سے فاطمہ کو محبت تھی۔ نبیل اور فیصل دونوں بیٹے فرما بردار اور خوش مزاج تھے۔ فاطمہ دل کی مریضہ تھی، اس لیے ضد کر کے 2 سال پہلے نبیل کا نکاح نور سے کر دیا۔ رخصتی دونوں کی تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد تک مؤخر کر دی گئی۔ نصرت خوش تھی کہ ان کی زندگی میں ایک فرض پورا ہو گیا، بیٹی کو خیر و عافیت سے رخصت کر کے ہی وہ سکھ کا سانس لے سکیں گی۔ لیکن سکھ کا ساون ہمیشہ ہی تو نہیں برسا کرتا، دکھ کا دریا اپنی تیز روی سے بعض اوقات سب بہا لے جاتا ہے۔ بد نظری کی وہ منکر نہ تھیں، ان کی بسی خوشیوں کو شاید بد نظری ہی کھا گئی تھی۔ ایک ہنستا بستا گھر ویرانی کے ڈھیر میں شوہر کے چلے جانے کے بعد بدل گیا تھا۔ 20 سال پہلے شوہر کے جانے کے بعد جو بسا بسایا گھر ویران ہو گیا تھا، ان کی بیٹی کا گھر آباد ہی رہے، اب وہ اسی کوئی خواہش مند تھی۔ شوہر کے چلے جانے کے بعد نور کو چند بد نظر لوگوں نے پیٹھ پیچھے بدقسمت منحوس جیسے القابات سے جب نوازا تو تڑپ کر اللہ سے دعا کی۔ اظہر بھائی نے دونوں کی کفالت کی ذمہ داری اور بزنس میں چند شیئرز نور کے نام کر کے انہیں جو سہارا دیا، سبھی کے منہ بند ہو گئے۔ زندگی اپنے ڈگر پر چلنے لگی۔ اچھا برا وقت بیت گیا۔ وہ مامی کے گھر سے جب سے آیا تھا اپنے کمرے میں مقید ٹہل رہا تھا، ادھر سے ادھر، نہ جانے کیسی بے چینی تھی جو تھمنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ کمرے کی ہر شے اس کے وجود سمیت اکتا رہی تھی، جسم سے اٹھتے شعلے دماغ کی رگوں کو جھلسا رہے تھے۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر گلاس میں ڈالا اور اپنے پیاسے حلق کو ترک کرنے لگا۔ حلق میں چپتے کانٹوں کو پانی کی تراوٹ سے کچھ سکون ملا۔ آگ اور پانی کا ملاپ ہے ہی نہیں، بھلا آگ اور پانی کا کیا جوڑ؟ نبیل کے دل سے آواز اٹھی، وہ پھر سے کچھ سوچ کر مضطرب ہو گیا۔ نہ جانے وہ خوش فہم ہو رہا تھا یا وہم زدہ۔ کوئی تو ایک بات تھی، وہ جب بھی ماموں کے ہاں جاتا دشمن جانا خود کو کئی چلمن میں چھپا لیتی، اس کی بے قرار نظریں راہ پر بچھی رہتی۔ لیکن دشمن جانا نے نہ نظر آنا تھا نہ وہ آئی۔ دونوں کے درمیان اگر کبھی بات ہوئی بھی تو ضروری جو صرف اتنی ہی ہوتی کہ ہاں، نہیں، جی، اچھا۔ نبیل کچھ سوچ کر دھیرے سے مسکرایا، پھر اپنا موبائل فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس کا دماغ ایک نئی سمت پر اب سفر کر رہا تھا۔ ویری نائس، حاضر جوابی کوئی آپ سے سیکھے ہو کہ پھر بات کرتی ہوں، بائے۔ موبائل آف کر دیا۔ جو ہی کمرے میں رامین داخل ہوئی، ہم سے پردہ داری خیریت تو ہے؟ رامین نے مشکوک نظروں سے مہک کی طرف دیکھا اور معنی خیز لہجے میں لہک کر بولی، کیسی پردہ داری؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ غصے سے بل کھا گئی۔ دماغ تو درستی ہے، پردہ داری نہیں۔ فون کیوں بند کر دیا؟ کس سے بات کر رہی تھیں موصوفہ؟ وہ دونوں ہاتھ پشت پر کیے کرید رہی تھی۔ میں جس سے بھی بات کروں، مائنڈ یور اون بزنس، وہ تنک کر بولی، پھر رکی نہیں، رامین کو ہکا بکا چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی نور سے ٹکراؤ ہو گیا، جو کسی کام سے رامین کے کمرے میں آ رہی تھی۔ دونوں کے سر ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرا گئے۔ اندھی ہو کیا دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ مہک کا سر بری طرح ٹکرایا تھا۔ او سوری، نور بے اختیار بولی۔ تیزی سے کمرے سے نکلتی مہک کو وہ نہ دیکھ سکی تھی۔ سوری، مہک نے اس کی بری سی نقل بنائی اور پیر پٹکتی چلی گئی۔ اس کو کیا ہو گیا؟ طبیعت خراب لگتی ہے؟ نور کو مہک کا انداز برا لگا تھا۔ مہک بی بی کی طبیعت ٹھیک کب رہتی ہے؟ ویسے موصوفہ آج کل کچھ مشکوک حرکتوں کا شکار نظر آ رہی ہیں، پکڑے جانے کے خوف سے بھاگ گئی شاید۔ مشکوک حرکتیں؟ کیا مطلب؟ نور ہاتھ میں پکڑی فائل لیے بستر پر بیٹھ گئی۔ حتمی تو کوئی رائے نہیں دی جا سکتی، لیکن چاند اور سورج کب تک چھپائے جا سکتے ہیں؟ سورج نکلتا ہے تو دھرتی کے لوگوں کو علم ہو ہی جاتا ہے، پھر ہمیں بھی علم ہو ہی جائے گا جب سورج نکلے گا، وہ معنی خیز انداز میں بول رہی تھی، پھر کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کی روداد نور سے کہہ ڈالی۔ وہ نور کی اچھی اور مخلص نہ صرف کزن تھی بلکہ بہنوں جیسا رویہ تھا۔ مہک نے خود کو شروع ہی سے الگ تھلگ کر رکھا تھا، کچھ اس کا مزاج دونوں سے میل ہی نہ کھاتا تھا۔ رامین نور سے 1 برس بڑی تھی اور دونوں کے مزاج ایک دوسرے سے میل کھاتے تھے۔ ہو سکتا ہے مہک کی کوئی یونیورسٹی کی دوست ہو، وہ اس کی کہانی سن کر بولی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ دوست مونس نہیں مذکر ہو۔ اگر مذکر بھی ہو تو کیا تائی امی نے ان باتوں کو کب برا جانا ہے؟ نور نے کندھے اچکائے۔ وہ جانتی تھی تائی امی جدت پسند اور کافی روشن خیال خاتون تھی۔ وہ کبھی مہک کے لباس جو اکثر جینز اور ٹاپ پر مشتمل ہوتے تھے کبھی نہ ٹوکتی تھی۔ ہاں، البتہ کبھی سننے میں نہیں آیا کہ مہک ایک عدد مذکر دوست بھی رکھتی ہے۔ تائی امی کے لیے تو یہ بھی قابل اعتراض بات نہ تھی۔ تم بھی نہ بہت سیدھی ہو، اگر ایسی بات ہے بھی تو اس کو چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ ویسے بھی کوئی بات چھپانا اس کی فطرت کے خلاف ہے، جو وہ کرتی ہے ڈنکے کی چوٹ پر کرتی ہے، سامنے والے کی اسے رتی بھر پرواہ نہیں ہوتی۔
تو پھر آج یقیناً موصوف کوئی ایسی شخصیت ہیں جن کا راز رکھنا مہک کے لیے ضروری تھا۔ راز افشا ہو جانے پر ہو سکتے موصوفہ کو کسی بات کا خطرہ ہو جو وہ ہی بہتر جانتی ہے۔ رامین نے اچھا خاصا تجسس پھیلا دیا تھا۔ نور کو رامین کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ ٹھیک ہی تھا، نہ جانے اس کا دل کیوں دھڑک اٹھا۔ اس کو کل کے منظر یاد آنے لگے جو وہ پردے کے اس پار مہک اور نبیل کو ہنستا بولتا دیکھ رہی تھی۔ کہیں فون نبیل اس نے اپنا سر جھٹکا، لیکن شک کا بیج اس کے دل میں سرایت کر گیا تھا۔ نبیل مہک کے ارد گرد ہی نظر آتا۔ حسد کی ایک لہر دماغ سے اٹھی تھی۔ تم کچھ کہنے آئی تھی نا نور؟ رامین نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی جو کسی خلائی سفر پر گامزن تھی۔ وہ اس کے ہاتھ میں رکھی فائل دیکھ کر بولی، ہاں میں یہ نوٹس دینے آئی تھی، تمہیں کچھ پوائنٹس بتانے تھے جو تم صبح مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بولی، ہاں ضرور، چند دن بعد میری سپلی کے پیپرز ہونے والے ہیں، بس دعا کرو اس بار یہ دونوں پیپرز میرے حلق سے اتر جائیں۔ توبہ، یہ پڑھنا بھی کسی پہاڑ کو سر کرنے کے برابر ہے۔ وہ خوف زدہ انداز میں بولی تو نور مسکرانے لگی اور پھر اسے مطلوبہ پوائنٹ سمجھانے لگی۔ رامین کی توجہ پڑھائی کی طرف مرکوز ہو گئی اور نور کی کہیں اور۔ کالے کالے بادل آہستہ آہستہ آسمان پر اپنا قبضہ جمانے لگے۔ کچھ دیر پہلے کا چھایا ہب زدہ ماحول کی جگہ ٹھنڈی ٹھنڈی معطر ہوا نے لے لی۔ چند لمحوں میں خشک پتوں کے اوپر ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں پڑنے لگی۔ پتے کھلکھلا کر تالیاں بجا رہے تھے، ان کے ہمراہ پھول خوشی سے جھومنے لگے۔ موسم میں جل تھل کر دی تھی۔ نور اپنے کمرے میں کھڑکی کے باہر لان کا منظر محو سے دیکھ رہی تھی۔ کتنا دل فریب منظر تھا، لیکن اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا موسم جب بھی آتا وہ رامین کے ساتھ کچن میں پکوڑے وغیرہ بنانے لگ جاتی۔ چائے اور کافی کے ساتھ لوازمات سمیت لان کے کنارے کرسیاں ڈال کر موسم سے لطف اندوز ہونا دونوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس مستانہ موسم سے آج اس کا دل لطف اندوز ہونے کی بجائے ماتم کر رہا تھا۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اپنے اندیشوں میں گھرے دل کا واویلا سن کر وہ افسردہ تھی۔ اوہ، موصوفہ ابھی تک کمرے میں موجود ہے، دیکھو نا بارش ہو رہی ہے، چلو پکوڑے سموسے بناتے ہیں، میں کافی بناتی ہوں، تم پکوڑوں کے لیے جلدی سے بیسن گھول دو۔ نور اس کی بات سن کر مسکرائی۔ اپنے اداس چہرے سے وہ رامین کی ننھی خواہش کا قتل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے بال سنوار کر سمیٹنے لگی، بالوں میں کیچا لگا کر پاؤں میں چپل اڑستی نور رامین سے موسم کی باتیں کرتی کچن کی طرف بڑھی ہی تھی کہ کچن میں کچھ کھٹر پٹر کی آوازیں دور سے سنائی دینے لگی۔ دونوں ہکا بکا رہ گئی تھی جب انہوں نے کڑاہی میں پکوڑے تلتی مہک کو دیکھا۔ یہ آج سورج مشرق کی بجائے مغرب سے کہاں نکل آیا؟ کہیں قیامت کے آثار تو نہیں نظر آنا شروع ہو گئے؟ وہ دونوں ہاتھ کندھے پر ٹکائے بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مہک رامین کی طرف دیکھے بغیر اپنے کام میں مشغول رہی، ایسے جیسے اسے کسی بات کی پرواہ ہی نہ ہو۔ میری بہن ننھی بچی ہے نا، ہر بات کا مطلب اسے سمجھانا پڑتا ہے۔ رامین نے مہک کی طرف چڑھ کر دیکھا تھا۔ وہ ابھی اگلا جملہ کہنے ہی والی تھی کہ گیٹ پر ہارن کی آواز سن کر مہک سب کام چھوڑ چھاڑ کر بھاگی۔ نور نے کچن کی روشن دان سے جھانکا تو گاڑی سے نبیل کو برآمد ہوتے دیکھا۔ پکوڑوں کا تلنا اور نبیل کی آمد مہک کا باہر کی جانب بھاگنا اسے بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ مہک نبیل کے ہمراہ گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ نور کے دل میں نہ جانے کتنی دراڑیں پڑ چکی تھی۔ اس کا شک اب یقین میں بدل چکا تھا۔ رامین کو کافی بناتا چھوڑ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ نبیل کا سامنا ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پیچھے سے اسے رامین کی آوازیں آتی رہیں، وہ اسے رک جانے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن وہ رکنا اور ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر ٹھہر جاتی تو آنسوؤں کا سیلاب طوفان بھر کر سامنے آ جاتا اور وہ اس منظر میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنا تکیہ خوب بھگویا۔ سارا دن مہک موبائل سے چپکی رہتی، ہونٹوں کے کنارے دھیمی مسکان سے سجے رہتے۔ شرمیلا انداز موبائل پر کسی سے بات کرتے ہوئے ہر شخص کے آگے عیاں ہونے لگا۔ آدھی رات کو لان میں موبائل پکڑے وہ ٹہلا کرتی۔ مہک کے چہرے پر چھلکتے کوسے قضا کے رنگ تائی امی کے سامنے چھپے نہ تھے۔ نبیل کا آنا جانا بڑھنے لگا تھا۔ مہک کو اس کے ساتھ کبھی شاپنگ پر جانا ہوتا تو کبھی کسی سہیلی کے گھر۔ کئی گھنٹوں تک وہ لاپتہ رہتے۔ پوچھنے پر بھی مہک ڈٹھائی دکھاتی اور کوئی جواب نہ دیتی کہ وہ 4 گھنٹے ایسی کون سی شاپنگ میں مصروف رہی۔ ہاتھ میں کئی شاپر ہوتے جس میں کپڑے، جوتے، پرفیوم کے لاتعداد برانڈز ہوتے۔ رامین بھی اب سمجھنے لگی تھی نور کا اضطراب، مہک کی طرف نبیل کا جھکاؤ کچھ بھی پوشیدہ نہ رہا۔ رامین نے غور کیا کہ اس کی ماں آج کل کچھ بے چین سی ہیں۔ پریشانی میں وہ اکثر بابا کے ساتھ فون پر لمبی لمبی باتیں کرتی پائی جاتی تھی۔ بابا آج کل بزنس کے کام سے 2 ہفتے کے لیے ملک سے باہر تھے۔ آنن فانن گھر کا ماحول بگڑتا دیکھ کر اب وہ مہک پر روک ٹوک کرنے لگی۔ نبیل کا نکاح نور سے ہو چکا تھا۔ وہ تنک مزاج ضرور تھی، لیکن نور ان کی بیوہ دیورانی کی اکلوتی خوشی تھی جسے وہ ہرگز برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔
اولاد غلط روش پر چل رہی تھی، اولاد کو بہت پہلے ہی انہیں لگام دے دینی چاہیے تھی، یہ ان کی سنگین غلطی تھی جس کا انہیں شدت سے اعتراف تھا۔ پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا تھا، مہک کی سرکشی بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر نور اور رامین نے دیکھا کہ جب سے تائب باہر ملک سے لوٹے تھے، تائمی مطمئن نظر آ رہی تھی، نہ جانے وہ اتنے مطمئن کیوں تھی۔ اب وہ مہک کا نہ تو موبائل ہاتھ سے چھینتی، نہ اسے باہر جانے پر ٹوکتی۔ مہک بھی ماں کے اچانک بدل جانے والے رویے پر حیران تھی، شاید مہک کی مستقل مزاجی دیکھ کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ ہر طرف طویل خاموشی کا راج تھا۔ مہک نے خود ہی احتیاط سے کام لینا شروع کر دیا تھا۔ آج کل نبیل اسلام آباد گیا ہوا تھا، مہک بھی گھر میں مقید، کبھی ٹی وی تو کبھی میگزین کے آگے نظر آتی تھی۔ ان سب باتوں سے نصرت واقف ہونے کے باوجود چپ کی چادر میں چھپی بیٹھی تھی۔ تائی امی نے نہ جانے ان سے بھی تنہائی میں کون سی لمبی چوڑی میٹنگ کر رکھی تھی، جس کے بعد وہ جو اذیت کا شکار تھی اب خاموش نظر آ رہی تھی۔ نور نے رات کا کھانا ٹرے میں رکھا اور اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج کل وہ کھانا اپنے کمرے میں ہی کھا رہی تھی۔ کچھ اس کی یونیورسٹی کے فائنل سیمسٹرز کے پیپر چل رہے تھے، وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہی تھی۔ اس کے بعد اس کا جاب کرنے کا ارادہ تھا، وہ اس وقت اپنے مستقبل کا فیصلہ کر رہی تھی۔ امی، پھر آپ نے کیا سوچا؟ وہ نوالا اور خاموشی کو توڑتے ہوئے بولی، جو کافی دنوں سے ماں بیٹی کے درمیان تھی۔ نہ جانے وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں ملانے سے کیوں گھبرا رہی تھی۔ چوری تو نہ کی تھی، نہ وہ مجرم تھی، پھر بھی ایک لا تعلقی کی فضا دونوں کے درمیان حائل تھی، جسے توڑنے کی ایک کوشش نور نے کی تھی۔ وہ ایک میچور ذہن کی مالک تھی، حالات سے فرار ہونا نہیں چاہتی تھی۔ بعد کے مسائل سے بہتر تھا تعلق یہیں ختم کر دیا جائے۔ ذہن میں لفظوں کو ترتیب دے کر وہ بولی، کس بارے میں؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر ادھیڑے کپڑوں کی ترپائی کرتے ہوئے بولی تھی۔ بیٹی کا بجھا چہرہ دیکھنے کی ماں میں تاب نہ تھی۔ نبیل کے گھر والوں سے بات کر کے نکاح ختم۔ نوالا حلق میں پھنسا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، ماں نے جھڑکا، اور آگے کچھ اور نہ کہنے کی نظروں میں تنبیہ تھی۔ امی، اتنا سب کچھ ہو گیا، کیا اب بھی؟ اس کا گلا رندنے لگا۔ ہاں اب بھی، وہ قطعی لہجے میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سختی سے بولی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے سامنے پڑی کھانے کی ٹرے کھسکا کر گردن نفی میں ہلاتی کمرے سے باہر کی طرف بولتے ہوئے دوڑی تھی۔ آنسوں کی جلغار سے تاب نہ لاتی نور کی پشت کو ماں نے دیوانہ وار دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کی ان میں تاب نہ تھی۔ وہ کپڑوں کے ڈھیر کے درمیان چٹائی پر بیٹھی ان تلخ ہوتے لمحوں میں سسکنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکتی تھی۔ الارم کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ بالوں کو سر پر دائرے کی شکل میں لپیٹ کر اس نے گرہ لگائی۔ فجر کی اذانوں کی گونج اس کے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ وہ آج وقت پر اٹھ گئی، ورنہ فجر کی نماز اکثر سرد راتوں کی ٹھنڈ کے بوجھ تلے وہ پڑھ نہیں پاتی تھی، لیکن آج دیر ہو جاتی تو بڑا نقصان ہو جانا تھا۔ اس نے اٹھ کر نماز ادا کی۔ وہ جانتی تھی امی کی عادت فجر کی نماز لان میں پڑھنے کی تھی۔ نور نے کھڑکی کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو امی کا چہرہ سفید چادر میں لپٹا نظر آ گیا۔ وہ دعا مانگ رہی تھی۔ نور نے جلدی سے پردہ گرا دیا اور وضو کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ نماز کے بعد دعا میں اس نے نم آنکھوں سے اپنے حق میں بہتری کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر خوب دعا مانگی۔ دعا کے بعد اس کو اپنے بے چین دل میں قرار سا محسوس ہوا تھا، جیسے وہ اپنا سارا بوجھ اللہ کے سامنے اتار چکی ہو۔ وہ مطمئن سی ذکر الہی کا ورد کرتی کچن میں داخل ہوئی۔ ڈبل روٹی انڈا لیے وہ وہیں ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرنے لگی۔ آج اتنی صبح کیسے اٹھ گئی؟ رامین کچن کی لائٹ اور برتنوں کی آوازیں سن کر آنکھیں ملتی بول رہی تھی، کیوں میں جلدی اٹھنے کا جرم نہیں کر سکتی؟ نور نے مسکرا کر جواب دیا، یار ایک کپ چائے ملے گا؟ اس نے ایک لمبی جمائی کو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ نور کو چائے پیتا دیکھ کر اسے بھی چائے کی طلب ہونے لگی تھی۔ نو ڈیئر، یہ زحمت آج آپ کو خود کرنی پڑے گی، کیونکہ میں کسی کام سے جا رہی ہوں۔ نور نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر اپنے ہاتھ میں لیا اخبار، جس پر کئی جگہوں پر قلم سے دائروں سے نشان بنائے گئے تھے۔ کہاں جا رہی ہو؟ جاب کی تلاش ہے، کچھ ویکینسیز آئی ہوئی تھی، دعا کرو کہیں اچھی جاب مل جائے۔ تم جاب کرو گی؟ کیوں، میں جاب نہیں کر سکتی؟ وہ مسکرائی اور بدستور اپنا کام کرتی رہی۔ کر سکتی ہو، لیکن وہ ہچکچائی، جانتی تھی اسے گھر سے باہر کا تجربہ نہیں ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں جاب کیوں کرنا چاہتی ہوں۔ فی الحال ضرورت کے ساتھ ساتھ اس ماحول سے فرار چاہتی ہوں۔ وہ دل کی زبان ہونٹوں تک لے آئی تھی۔ رامین اس کے بعد پر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ نور اخبار مٹھی میں دبائے اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ وہ مزید کسی سوال کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ امی کو وہ رات میں ہی اپنے ارادوں سے آگاہ کر چکی تھی۔ اس کی تمام باتوں کا رد عمل امی کے پاس صرف ایک خاموشی تھی، جسے وہ کئی دنوں سے ذہنی طور پر قبول کر چکی تھی۔ امی بھی جانتی تھی کہ وہ ملازمت ضرور کرے گی، اس لیے اس کی خواہش کے سامنے کچھ نہ کہہ سکی۔ نور ضدی نہیں تھی، حالات نے اس کو اپنے موقف پر ضد کے ساتھ کھڑے رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عادتیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، حالات دیکھ کر بدل جاتی ہیں۔ اس نے کندھے پر ڈالا پرس مضبوطی سے تھام لیا۔
ہاتھ میں پکڑی گلابی فائل سینے سے لگا کر وہ رکشے سے اتر کر سر اٹھا کر اس بلند و بالا عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ دل سینے میں زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر جیسے تھم کر چلنے کا حکم دیا۔ زندگی کا یہ پہلا موقع تھا کہ وہ تنہا کسی اونچائی کو سر کرنے کے لیے کھڑی تھی۔ اس نے انگلی کی پور سے آنکھ میں آیا آنسو جو لڑک کر زمین بوس ہونے والا تھا صاف کیا اور سیڑھی پر اپنا پہلا قدم مضبوطی سے رکھ کر باقی سیڑھیاں عبور کرنے لگی۔ گارڈ نے اس پر سرسری نظر ڈال کر شیشے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ عمارت کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ شاندار عمارت کا اندرونی منظر وہ مبہوت بنی دیکھ رہی تھی۔ چوتھی منزل پر بذریعہ لفٹ وہ جیسے ہی وزیٹر روم میں داخل ہوئی اسے ایک قطار میں بیٹھی لڑکیاں اپنی اپنی باری کا انتظار کرتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ اپنی درخواست دے کر وزیٹر روم کے ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا انٹرویو تھا اور وہ بہت نروس ہو رہی تھی۔ وہ اعتماد کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے سرسری انداز میں اپنے ساتھ بیٹھی لڑکیوں کا جائزہ لینے لگی۔ آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد اس کا نمبر آیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد اس کی نظر گلاس ٹائپ ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھے ادھیڑ عمر کے آدمی پر اٹھی۔ اس کے دائیں اور بائیں رکھی دو کرسیوں پر قدرے کم عمر نوجوان بیٹھے تھے۔ ادھیڑ عمر کی آدمی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے اپنی فائل ان کے سامنے بڑھا دی اور بیٹھ گئی۔ آپ کا نام؟ نور راشد۔ نور نے ادھیڑ عمر کے آدمی کو جواب دیا۔ اس کے ذہن کی اسکرین پر بائیں جانب بیٹھے شخص کو دیکھ کر شناسائی کی لہر اٹھی تھی اور پھر ذہن کے پردے پر کئی مناظر لہرا گئے۔ وہ لڑکا بھی اسے جیسے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا وہ پہچان کی سرحدوں کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا ہو یا شاید وہ کر چکا ہو۔ سنیے مس نور، وہ انٹرویو دینے کے بعد نیچے جانے والی سیڑھیاں عبور کر رہی تھی۔ اسے کسی نے پکارا تھا۔ وہی شناسا لہجہ سن کر وہ پلٹی نہیں تھی۔ سیڑھیاں مزید تیزی سے عبور کرنے لگی۔ کندھے پر ڈالا پرس اور ہاتھ میں پکڑی فائل پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ آپ میری بات تو سنیے۔ وہ ایک دم اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تو اسے اپنے قدم روکنے پڑے۔ چہرے پر سختی در آئی تھی۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ شاید آپ کو جاب کی ضرورت ہے اور میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ وہ پھولی سانسوں سے بول رہا تھا۔ کافی تیزی سے 2 منزلہ پھلانگ تھا۔ وہ اس کی طرف آیا تھا اور اب وہ رخ پھیرے ایسے کھڑی تھی جیسے وہ کسی دیوار سے مخاطب ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں اور پلٹے بغیر تیزی سے آگے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا ارادہ اب گھر واپس لوٹ جانے کا تھا۔ اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ شہزاد کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سر جھٹک رہا تھا۔ بالکل نہیں بدلی۔ مسکرا کر وہ زیر لب بول رہا تھا، پھر واپس لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اپنے باس کو ایکسکیوز کہہ کر آیا تھا اور پینل کے لوگ اس کا یقیناً انتظار کر رہے تھے۔ آخر وہ اس کمپنی کے اہم عہدے پر فائز اور شیئر ہولڈر تھا۔ پروفیسر ریحان عالم کا لیکچر شروع ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ کیمسٹری کے پروفیسر ہونے کے باوجود فلسفے کے اس قدر شیدائی تھے کہ اپنی گفتگو کے ہر سائنسی نکتہ میں بھی فلسفے کا پہلو نکال لیا کرتے تھے۔ ان کی کلاس میں آدھے سے زیادہ اسٹوڈنٹ کھلی آنکھوں سے سو رہے ہوتے۔ کوئی سر چیئر پر پشت کر کے مدہوش ہوتا اور کوئی سر ہاتھوں پر ٹکائے دنیا فانی سے لا تعلق ہو جاتا۔ نور دلچسپی سے سر کا لیکچر سن رہی ہوتی۔ وہ پروفیسر ریحان عالم کی جادوئی باتوں کی وجہ سے ان کو پسند کرتی تھی اور ان کا لیکچر کبھی مس نہیں کرتی تھی۔ وہ بھی دونوں ہاتھ پشت پر رکھے پیریڈ ختم ہو جانے کی بیل کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا اور بیل بالآخر بج گئی۔ کلاس بیل بجتے ہی متحرک ہوگی۔ پروفیسر ریحان عالم نے اپنے سامنے رکھی کتاب بند کی، ناک پر کھسکا موٹا چشمہ درست کیا، حسب عادت مسکرا کر کلاس کی طرف الوداعی نظروں سے دیکھا اور کلاس کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھے اور ان کے جاتے ہی اسٹوڈنٹس اپنی کتابیں سمیٹ کر ایسے بھاگے جیسے کسی قید خانے سے آزادی نصیب ہو رہی ہو۔ نور نے بھی اپنی کتابیں سمیٹ کر بیگ میں ڈالی۔ اب ان کا آف تھا اور اس نے آواز سنی، مس نور۔ اسے پلٹ کر دیکھا تو وہ شہزاد تھا جسے دیکھ کر نور کے منہ کا زاویہ بگڑ گیا تھا۔ وہ فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی، مخلوط تعلیمی ادارے سے وابستہ ہمیشہ سے رہی تھی، لیکن کبھی لڑکوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اپنے کام سے کام رکھنے والی نور ہمیشہ اپنے دائرے میں ہی رہتی تھی، کسی کو اس کو سلام کرنے کی ہمت بھی نہ ہوتی۔ البتہ شہزاد بہانے سے جب اسے مخاطب کرتا تو وہ چڑ جاتی۔ وہ بڑے گھر کا اکلوتا چشم و چراغ تھا جس کو اپنی دولت پر زوم بھی تھا، بس یہی اس کی خامی تھی۔ رکو، ابھی جانا نہیں، اس نے دور سے اسے جاتے دیکھ کر پھر پکارا۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ اپنی کتابوں کو بیگ میں ڈال چکی تھی۔ بیگ کندھے پر ڈال کر وہ کلاس کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھی۔ اس کا ارادہ بھانپ کر وہ آخری والی سیٹ سے پھلانگتا کودتا تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ مہربانی ہوگی آپ کی اگر آپ اپنے قیمتی وقت میں سے 2 منٹ رک کر میری بات سن لیں گی۔ وہ سنجیدگی سے تنزن بول رہا تھا تو اسے رکنا پڑا۔ فرمائیے، کوئی کام ہے آپ کو؟ ہم غریب بچوں کی تعلیم کے غرض سے ڈونیشن اکٹھے کر رہے ہیں۔ آپ کتنی رقم چاہیے آپ کو؟ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی اور اپنا پرس چھانکا۔ رقم کی نہیں، آپ کی قیمتی وقت اور آراء کی ضرورت تھی۔ بہت شکریہ، اب اس کی ضرورت نہیں، آپ کو شاید بہت تنگ کیا، معافی چاہتا ہوں۔
وہ تعصب سے کہتا اسے حیران سوچتا چھوڑ کر اپنی بائک کی چابی گھماتا چلا گیا۔ کیا کہہ رہا تھا شہزاد کے جاتے ہی سحر اس کی کلاس فیلو نے رک کر پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، وہ شاکنگ حالت میں تھی، شاید وہ شہزاد کے متعلق زیادہ ہی منفی انداز میں سوچ رہی تھی۔ اسے اپنے رویے پر کچھ پشیمانی ہونے لگی۔ اگلے دن شہزاد اپنے نارمل رویے کے ساتھ موجود تھا۔ دونوں کے درمیان پھر کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ نہ جانے کیوں شہزاد اسے اولین دنوں سے ناپسند رہا ہے۔ فرسٹ ایئر کے امتحان ابھی باقی تھے کہ شہزاد اپنی تعلیم باہر مکمل کرنے چلا گیا۔ نور کے ذہن سے گزرتے وقت کے ساتھ وہ منظر بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ آج اتنے سالوں بعد وہی شخص اسی انداز میں سامنے آیا تھا۔ وہ وقت کی گزری ساتوں میں ہرگز نہ بدلا تھا۔ وہی مسکراہٹ، وہی انداز اور اپنی اہمیت جتانا۔ اتنی جلدی آ گئی تم؟ تو کہہ رہی تھی 3-4 جگہ انٹرویو ہے۔ رامین نہ جانے کب سے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا اسے سوچوں میں گم کرسی پر دراز تھکن سے چور دیکھ رہی تھی۔ بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، واپس آ گئی، پھر چلی جاؤں گی، اس نے تھکے انداز میں جواب دیا اور پانی کا گلاس تھام کر گھٹاگھٹ پی گئی۔ رامین چلی گئی اور وہ بند کھڑکی کے پار دیکھنے لگی۔ دن ڈھل کر شام کی سنہری چادر اوڑھ رہا تھا۔ ماحول میں حبس ایک ایسی گھٹن جو تیز بارش کے ہو جانے سے پہلے ہوتی ہے۔ آسمان پر ہلکے کالے بادل منڈلا رہے تھے۔ سورج سنہری کرنیں سمیٹتے افق کے پار جانے کی سعی میں تھا۔ نبیل بھائی اسلام آباد سے آ گئے۔ انہوں نے امی سے صاف لفظوں میں تم سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا ہے۔ وہ مہک سے کمرے میں رامین کے کہے ادھورے جملے کی باز گشت کمرے کے ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں موجود ایک شے اس کا کہا ادھورا جملہ دہرا رہی تھی۔ اداسی کی چادر لپیٹے اس کے قدم باہر لان کی جانب اٹھنے لگے۔ اس نے لان کا سرخ پرنٹڈ سوٹ پہن رکھا تھا۔ ہلکی بوندیں اس کے وجود پر پڑنے لگی۔ جارجٹ کا دوپٹہ بھیگ کر اس کے جسم سے چپک گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے یوں ہی بھیگے آسمان کے نیچے کھڑی رہی۔ دماغ کی سلگتی رگوں کو پرسکون کرنے کی ایک ناکام سی کوشش۔ بارش کی موٹی بوندوں نے برستی برسات کا رنگ اوڑھا۔ یہ سردیوں کی بارش ہے نور، بیمار ہو جاؤ گی، اندر چلو۔ شاباش نور نے رامین نے اسے بھیگتے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ اس کا اب ہاتھ تھامے چل رہی تھی اور نور بنا کچھ کہے اس کے ہمراہ چلنے لگی کسی معصوم بچے کی طرح۔ تم اس حالت کی خود ذمہ دار ہو۔ کون اتنی آسانی سے اپنا ہونے والا شوہر دوسرے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے؟ مزاحمت کا حق ہے تمہیں، لیکن تم نے حق نہ استعمال کر کے دوسروں کو پھول اور خود کے لیے کانٹے چن لیے ہیں۔ وہ چھت گھورتی نور سے مخاطب تھی جو کپڑا بدل کر گرم شال لپیٹے بیٹھی تھی۔ ٹھیک کہتی ہو۔ نور نے رامین کی بنائی کافی کا پہلا گھونٹ حلق میں اتارا تھا۔ اسٹرانگ بھاپ اڑاتی کافی کی کڑواہٹ اس کی زندگی میں گھلی کڑواہٹ سے کم تھی۔ اپنے شکست کا اعتراف کر لینے کے علاوہ وہ اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ تمہیں نبیل بھائی کو وقت دینا چاہیے تھا۔ وہ تم سے جب بھی ملنے آئے تم اپنے ہی کاموں میں مصروف رہتی۔ دیکھو اب ان سب باتوں کا کیا نتیجہ سامنے آیا ہے۔ کیا واقعی؟ نور نے حیرت سے رامین کی طرف دیکھا۔ اس نے اس انداز سے سوچا نہ تھا۔ میں اب بھی کہتی ہوں نبیل بھائی سے ایک بار بات کرو۔ پھپھو بھی ان کے اس فیصلے سے سخت ناراض ہیں۔ رامین دونوں ہاتھ اس کے گرم انگارہ ہاتھوں پر رکھتے ہوئے التجا کر رہی تھی کہ اسے چھوتے اسے احساس ہوا کہ جیسے اس نے دہکتی آگ کو چھو لیا۔ وہ چونک کر اپنے ہاتھ اس کے چہرے تک لے جا کر ٹٹولتے ہوئے جلدی سے بولی تمہیں تو تیز بخار ہو رہا ہے، دیکھو لگ گئی نا سردی، میں ابھی میڈیسن لے کر آتی ہوں۔ وہ بھاگتی پیچھے رامین کے کہے جملے اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ آہ! نور نے سسکتے لبوں سے جاتی رامین کو دیکھا، پھر اپنا سر پشت پر رکھے کشن پر لگا دیا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی بند تھی۔ شیشے سے باہر کا منظر بے حد واضح تھا۔ بارش بدستور ہو رہی تھی۔ اس کے اندر بھی بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ اندر باہر کی بارش میں بھیگ رہی تھی، مسلسل بھیگ رہی تھی۔ اسے آج محسوس ہو رہا تھا بچپن سے لے کر وہ جو ایک ہی نام اپنے نام کے ساتھ جڑا سنتی آئی تھی، جسے اس نے زندگی کا ایک حصہ سمجھ لیا تھا، وہ کتنی آسانی سے لا تعلق کی دیوار حائل کر دے گا۔ نہ جانے کب اس دیوار کی پہلی اینٹ نصب ہوئی ہوگی۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ دیوار پر اینٹ در اینٹ جڑتی رہی اور دونوں کے عکس ایک دوسرے کی نظروں سے آہستہ آہستہ اوجھل ہونے لگے۔ شاید اس سے اپنا قدم بڑھایا ہو، لیکن وہ اس کے بڑے قدموں کی پذیرائی اپنی فطری جھجک اور مشرقی تقاضوں کی بنا پر نہ کر سکی ہو۔ اس نے بہت سی باتوں کو اہم ہی نہ جانا ہو۔ ایک سرد ہوا کی شدید لہر کھڑکی کے کسی کونے سے پھڑپھڑا کر اس کی سمت لمکی تھی۔ سرد ہوا کے اس جھونکے نے اس کے اندر کے دہکتے الاؤ کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ وہ سلگنے لگی، جلنے لگی۔ محبت کا یک طرفہ احساس اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ گرم گرم آنسو رخسار بھگو رہے تھے۔ نبیل کا ہنستا مسکراتا مضبوط سراپا سایہ بن کر اس سے دور جا رہا تھا۔ وہ بے بسی سے بس لہراتے سائے کے عکس کو دھندلا ہونے تک دیکھ رہی تھی۔ سایہ اب غائب ہو چکا تھا، ہر سو اندھیرا پھیل گیا۔ اس کی بوجھل آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔
اس کو کمرے میں لیٹے آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ دروازہ آہستگی سے کھلا۔ مخصوص انداز میں آہستہ آہستہ تائی امی کے پیچھے سر جھکاتی امی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ان کا انداز عجیب اور غیر مانوس سا لگا۔ وہ اپنی جگہ سے کھسک کر سنبھلتے ہوئے شانوں پر دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے ہونی اور انہونی کے احساس تلے بیٹھی تھی کہ تائی امی اس کے سر پر دھیرے سے ہاتھ رکھ کر بولیں، کل مائیوں کی تمہاری تقریب گھر میں رکھی ہے، جمعہ کو رخصتی ہے، ہم چاہتے ہیں اس فرض سے اب جلد ادا ہو جانا چاہیے۔ تمہارا امتحان بھی ہو گیا ہے، رزلٹ بھی آ جائے گا، اب اس نئے امتحان کی تیاری ذہنی طور پر کر لو جو تمہاری زندگی کا سب سے اہم اور ایسا امتحان ہے جس سے ہر لڑکی کو گزرنا پڑتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ تم امتیازی نمبر سے اپنے اس امتحان میں بھی کامیاب و کامران ہوگی۔ لڑکیاں ماں باپ کی عزتوں کی امین ہوتی ہیں اور تم سے ہم سب کو بڑی امیدیں ہیں۔ تائی امی کہہ کر امی کے ہمراہ واپس کمرے سے باہر جیسے آئی تھی ویسے ہی لوٹ گئی۔ وہ ششدر بنا لب کشا کیے دونوں کو دیکھتی رہی۔ اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر کے ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ سب بھی سمجھا گئیں جو وہ نہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ وہ بے بس حالات کا شکار اتنے دن کتنی ہی ہو جانے والی باتوں سے ناواقف رہی۔ اسے رامین سے بھی گلا تھا جو اتنا کچھ گھر میں طے ہو جانے کے باوجود اس کو لاعلم رکھا گیا۔ وہ تو اس کے ہر راز کی امین تھی، اس کے دل کے ہر حال سے واقف تھی، پھر کیوں اس نے اتنی بڑی بات اس سے چھپائی؟ وہ رونے لگی۔ نہ جانے اس فیصلے پر نبیل کا کیا ری ایکشن ہوا ہوگا۔ وہ تو مہک سے اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے جس کا نتیجہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ نور زیر لب اللہ کو پکارنے لگی۔ گلدان میں رکھے تازہ پھول مرجھائے سے گردن اٹھا کر پڑے تھے، جیسے اس کے غم میں برابر شریک ہوں۔ خیالات، وسوسوں، وہموں کے گرداب میں پھنسی نور نے خود کو بنا کسی مزاحمت کے وقت کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خود کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں، یہ وہ فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ چکی تھی۔ شادی کی تیاریوں کی چہل پہل میں تائی امی بے حد مصروف ہو گئی تھی۔ وہ آج بھی مائیوں کی تقریب کے لیے صبح سے 3 بار بازار کا چکر لگا چکی تھی۔ مہک کی بات اپنی لندن کی خالہ کے بیٹے سے تائی امی نے آنن فانن طے کر دی تھی۔ کروڑوں کی پراپرٹی کے مالک اکلوتے لڑکے سے مہک کو شادی پر حیرت انگیز طور پر ذرا اعتراض نہ تھا۔ خوب سے خوب تر کی تلاش والی فطرت سے اس کی ماں بھی خوب واقف تھی۔ مہک کو اپنے دولت مند اور ہینڈسم منگیتر سے آنے والی خوشیوں کا شدت سے انتظار تھا۔ نور کو تائی امی نے ہی یہ سب بتایا تھا کہ جسے سن کر اسے ہرگز حیرت نہ ہوئی تھی۔ وہ گمسم بنی بس سنتی رہی، جیسے کسی پتھر کے بت سے گفتگو کی جا رہی ہو۔ تمہیں مہندی اپنے ہاتھ سے لگاؤں گی، رامین اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے بول رہی تھی۔ نور نے الجھی نظروں سے رامین کی طرف دیکھا، پھر اپنے دونوں ہتھیلیاں رامین کے سامنے پھیلا دی۔ رامین کو اس کے خاموش رویے سے ٹھیس تو پہنچی، لیکن وہ خود لاچار تھی، لب کاٹنے لگی۔ تم سے کسی بھی بات کا ذکر نہ کرنے کی امی نے مجھ سے قسم اٹھائی تھی۔ وہ مہندی سے پھول پتیاں اس کی ہتھیلی پر بناتی ہوئی بول رہی تھی اور اس کی نگاہوں سے چھلکتی شکایت رامین سے پوشیدہ نہ تھی، لیکن وہ پھر بھی اس کی ہر بات کے جواب میں لب سیے بیٹھی رہی، جیسے لب نہ کھولنے کا عہد کر لیا ہو۔ رامین نے پھر کچھ نہ کہنے کی جسارت ہی نہ کی۔ وہ اس بات سے بھی خود خوفزدہ تھی کہ مہندی سے رچے ہاتھ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ مہندی لگانے سے ہی نہ انکار کر دے۔ ابھی اس کے دل کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ اپنوں کے ہر رویے پر شاکی ہو رہی تھی۔ حالات اس رخ پر جا رہے تھے کہ سبھی وقت کے ہاتھوں بے بس و لاچار تھے۔ نہ جانے ان کے درمیان پنپنے والی غلط فہمیاں کب اپنا دم توڑ دیں گی۔ رامین نور کی خوشیوں بھری زندگی کی متمنا تھی۔ وہ اس کے مہندی سے رچاتے ہاتھوں کو تھامے دل سے اس کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ نور اس سے ناراض ضرور ہے، لیکن بہت جلد ان کی صلح ہو جائے گی، کیونکہ دونوں کی محبت ایک دوسرے سے سانسوں کی حد تک جڑی تھی اور نور رامین سے زیادہ دن ناراض رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو انتہا کی حد تک چاہتی تھی اور مانوس تھی۔ دونوں کے دل جانتے تھے یہ بیگانگی محض چند دنوں کی ہے۔ نور نے اپنی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھا جو مہندی کے رنگ میں رچی لال گلال ہو رہی تھی۔ اسے لگا یہ مہندی کا رنگ نہیں، اس کے ارمانوں کا لہو ہے۔ لہو کا یہ گہرا رنگ اس کی تقدیر نے کتنی آسانی سے ثبت کر دیا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی یہ رنگ اپنی زندگی سے کھرچ کر نہیں نکال سکتی تھی۔ اس نے اپنے نفس پر جبر کر لیا، اپنی انا کو اپنے ہی قدموں تلے مسل ڈالا تھا۔ نہ جانے کون کون سی رسموں کے بعد وہ آج بالآخر رخصت ہو کر دلہن بن بیٹھی تھی۔ پھپھو نے اس کی کئی بلائیں لے ڈالی تھی۔ اسے محبت سے کمرے میں سجے سجائے بیڈ پر پھولوں کی مہکی کلیوں کے درمیان بٹھا کر جا چکی تھی۔
وہ آدھے گھنٹے سے اپنی آنکھوں کے آگے مہندی سے رچے ہاتھ پھیلائے تقدیر کی لکیروں کو کھوج رہی تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ 1 2 3 4 کئی لمحے منٹوں میں بدل کر خاموشی سے گزر گئے۔ وہ گہری سانس خارج کر کے مضبوط قدموں سے ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ اس نے تیکھے نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا جو کچھ زور سے بند ہوا تھا۔ کچھ دیر میں دروازہ کھلا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر آیا تھا۔ یہ آپ کے لیے امی لے کر آئی تھیں۔ وہ بیڈ کے کنارے پہ بیٹھا، اس کی آنکھوں کے سامنے سرخ مخمل کی ڈبیا لہرا رہا تھا جس میں دل کی شکل کا وائٹ گولڈ نیکلس تھا۔ اس نے ایک نظر دیکھا اور دل ہی دل میں سراہا تھا۔ کیسا لگا؟ وہ پوچھ رہا تھا اور اس کی ہتھیلی پر ڈبہ رکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اچھا ہے، وہ زبردستی ہونٹوں پر تبسم لا کر بولی۔ اس لمحے اس نے جانا تھا کہ جذبات کو سلیقے سے چھپانا آتے آتے ہی آ ہی جاتا ہے۔ آپ کپڑے بدلیں، کیا یوں ہی بیٹھی رہیں گی؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اب اپنے بال سنوارتے ہوئے بول رہا تھا۔ نہ جانے کیسا عجیب سا لہجہ تھا۔ مخمل کی ڈبیا ہاتھ سے وہ سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ کر کسی روبوٹ کی مانند کھڑی ہوئی تھی۔ کھنکتی چوڑیوں سے اس نے دوپٹے کا آنچل درست کیا تھا، پھر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ جب کپڑے بدل کر واپس دھلے چہرے کے ساتھ آئی تو نبیل بیڈ پر لمبی تان کر سو رہا تھا۔ دل یہ منظر دیکھ کر واویلا کرنے لگا، لیکن وہ اب بہری ہو گئی تھی۔ دل کی کسی بات پر کان نہ دھرتے ہوئے بیڈ کے دوسرے کنارے پر چادر تان کر سو گئی۔ آنکھ بند ہوتے ہی اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس نے اپنے بڑوں سے سنا تھا، شادی اندھا کنواں ہوتی ہے، کوئی اوپر آ جاتا ہے تو کوئی اپنی کم عقلی کے باعث ڈوب جاتا ہے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی کنواں دیکھ رہی تھی جہاں اسے اس وقت اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، لیکن اسے ڈوبنا نہیں تھا۔ صبح کی کرنیں پھوٹیں تو اس کی آنکھ کھلی تھی۔ پہلو میں دیکھا نبیل غائب تھا۔ بستر سے نکل کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ شاور کا پانی زمین پر شڑاپ شڑاپ اس کو چھوتے گر رہا تھا۔ پانی کا یہ شور اسے اچھا لگ رہا تھا۔ پانی کے ساتھ ساتھ دل بھی چیخ چیخ کر شور مچا رہا تھا۔ دونوں جب ساتھ مل کر چلانے لگے تو اس کے اندر کا سارا غبار دھلنے لگا۔ آنکھیں نمکین پانی برسا رہی تھیں۔ وہ ہلکی پھلکی ہو کر نکلی تھی۔ امی بلا رہی ہیں، نیچے آ جائیں۔ وہ گیلے بالوں کو برش کر کے سلجھا رہی تھی کہ کمرے میں اچانک نبیل داخل ہو کر بولا۔ اس نے اس بات میں بنا کچھ کہے سر ہلا دیا۔ نور نے نبیل کی نظروں میں لمحے بھر کی محویت محسوس کی تھی۔ وہ جا چکا تھا۔ وہ مسرور بنی، نہ جانے کیوں مسکرانے لگی۔ پھر ہلکا پھلکا تیار ہو کر اس نے اپنی بری کا ایک جوڑا پہنا تھا، نیچے آ گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے پھپھو کو سلام کیا اور ان کے گلے میں بازو حائل کر دیے۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کا سامان رکھتی پھپھو نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا اور محبت سے دیکھتی کرسی میں نبیل کے بالکل برابر بٹھا دیا اور بولی، تم لوگ آرام سے ناشتہ کرو، میں مہمانوں کو دیکھ لوں۔ کچھ ہی دیر میں نور کے گھر والے آتے ہی ہوں گے۔ سلائس، جیم، مکھن، انڈے، پراٹھے، پوریاں، کباب، جوس، چائے، لوازمات کی بھرمار ٹیبل پر موجود تھی۔ وہ گمسم ناشتے کے سامان کو دیکھ رہی تھی جبکہ نبیل پوری طرح ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک بار بھی اسے اپنے ہمراہ ناشتہ کرنے کی آفر نہیں کی تھی۔ خود غرض کہیں کا، جب اسے میری کسی بات کی پرواہ نہیں تو میں کس خوشی میں بھوک سے خودکشی کروں۔ اس سے دل میں نبیل کی محوت سے ناشتہ کرتے دیکھا غصے میں سوچا۔ سلائس اور انڈے پلیٹ میں رکھ کر آرام سے کھانے لگی۔ پھر اسے چائے کی طلب ہوئی۔ اس نے اور نبیل نے ایک ساتھ چائے دانی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نور کا ہاتھ اچانک ہی نبیل کے مضبوط ہاتھوں سے ٹکرایا تو وہ گھبرا کر سمٹ گئی۔ نبیل نے اپنے ساتھ نور کی طرف بھی چائے کا کپ کھسکا دیا جسے اس نے تھام لیا۔ وہ چائے کا پہلا سپ ہی لے رہی تھی کہ پھپھو امی نے تایا، رامین اور مہک کے آنے کی نوید سنائی۔ مہک کا نام سنتے ہی نہ جانے کیوں چائے کا گھونٹ کڑوا کریلے جیسا بد مزہ ذائقہ لگنے لگا۔ اس نے دیکھا نبیل جلدی سے اٹھ کر ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ چائے کی پیالی وہیں پٹک کر نبیل کے پیچھے چلنے لگی۔ پھر وہ جیسے ہی نبیل کے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، رامین نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ تایا ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہو؟ خوش ہونا؟ رامین کی آنکھیں نم تھی، وہ اس سے لپٹ گئی۔ ہاں خوش ہوں، نور نے مسکرا کر مہک کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھا جو نبیل کے ساتھ سلام دعا میں مشغول تھی۔ کیسی ہو مہک؟ نور نے خود ہی مخاطب کیا۔ ٹھیک ہو، تم سناؤ؟ اس نے ایک ادا سے چہرے پر آئی لٹ پیچھے دھکیلی۔ نبیل بھائی، ہم نور کو لینے آئے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ رات کو ولیمہ ہے، رامین اور پھپھو کہہ رہی تھی کہ پارلر دوپہر میں جلد جانا ہے، ہم پھر چکر لگائیں گے۔ نور نے نبیل کے کچھ کہنے سے پہلے ہی مداخلت کرتے ہوئے بولی۔ نبیل نے حیرت سے نور کو جواب دیتے دیکھا۔ پنک کپڑوں میں بیٹھی نور سر پر دوپٹہ لیے پاکیزہ اور معطر سی لگ رہی تھی۔ نبیل نے اپنی نظروں کا زاویہ مہک کی طرف موڑا جو بلیک جینز اور کرتی پہنے اسی بے باک انداز میں گفتگو کر رہی تھی جو اس کا خاصہ تھی۔ شاید آج کل کے مردوں کو بے باک انداز ہی بھاتا ہے، اس نے سوچا۔ پھپھو چائے کے لوازمات لائیں تو نور نے آگے بڑھ کر چائے کے ساتھ لوازمات سرو کیے۔
کچھ دیر بعد وہ دونوں رخصت ہو گئیں۔ تایا ابو ساتھ آئے تھے اور اسے امی کی طرف سے ڈھیروں دعائیں دے رہے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے سنتی رہی۔ نبیل ان سب کو گیٹ تک چھوڑنے آیا تھا، پھر وہ پھپھو کے ساتھ دوسرے شہروں سے آنے والے مہمانوں سے ملاقات کرنے میں لگ گئی۔ نبیل نہ جانے کہاں تھا، اسے خبر نہ ہوئی۔ اس کا دیور مطلوبہ وقت پر اسے پارلر چھوڑ آیا تھا۔ اس نے سوچا تھا رامین سے کبھی بات نہ کرے گی، مہک کی شکل تک نہ دیکھے گی، لیکن آداب مہمان نوازی جو نبھانی تھی رامین سے اسے جدا ہوئے محض ایک دن نے ہی بے چین کر ڈالا تھا۔ اس سے مل کر ایسا لگا جیسے وہ ایک دن نہیں 1 صدی بعد مل رہی ہو۔ سارے گلے شکوے نہ جانے کہاں کھو گئے تھے۔ اب تو صرف اس کے ذہن میں نبیل تھا، ایک ایسا پل صراط جسے اس نے پار کرتے وقت ذرا سی کوتاہی نہیں برتنی تھی۔ ذرا سی کوتاہی ہی اسے جنت سے دوزخ تک لا کر کھڑا کر سکتی تھی۔ نکاح کے اس بندھن نے اسے شعور کی منزل پر پہنچا دیا تھا۔ وہ اب ہارنا نہیں چاہتی تھی، جیت لینا چاہتی تھی نبیل کو۔ 15 دن گزر گئے۔ دونوں کے درمیان پہلے دن جیسی سرد مہری تھی۔ زندگی ولیمے کے دوسرے دن سے ہی کسی روبوٹ کی مانند گزر رہی تھی۔ نبیل اور فیصل صبح 9 بجے ناشتہ کر کے دفتر چلے جایا کرتے تھے۔ گھر میں وہ اور پھپھو رہ جاتی تھی۔ دوسرے شہروں سے آئے مہمان ہفتے بھر میں آہستہ آہستہ رخصت ہو گئے تھے۔ اس کا پھپھو کے گھر بہت زیادہ آنا جانا نہ تھا۔ یہاں گھر کی روٹین بے حد سادہ تھی۔ پھپھو فجر کی نماز پڑھ کر نبیل اور فیصل کا ناشتہ خود بناتی تھی۔ انہوں نے صبح اٹھنے کے لیے اس پر پابندی نہیں لگائی تھی۔ وہ اب تک دن کے 10 بجے ہی سو کر اٹھ رہی تھی۔ نہ جانے کیسی تھکن تھی جو اترنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ آج وہ 9 بجے ہی اٹھ کے باہر لان میں پھپھو کرسی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ بھی وہیں چلی آئی اپنا ناشتہ کچن میں بنا کر۔ السلام علیکم۔ ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے وہ ان کے مقابل بیٹھتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو، آباد رہو بیٹا۔ وہ خوش ہو کر دعائیں دینے لگی۔ نور کو دیکھتے ہی ان کے چہرے کی رونق بڑھ جایا کرتی تھی۔ نور کے تو وہم و گمان میں نہ تھا کہ پھپھو کی طبیعت میں اتنی انکساری اور محبت ہے کہ وہ خود بعض اوقات شرمندہ ہو جاتی تھی۔ ان میں ساس والی کوئی بات نہ تھی جسے وہ تلاش کرتی۔ پھپھو آپ یہ کیا کھا رہی ہیں؟ اس کے ہاتھ میں سلائس کے ساتھ انڈا منہ میں جاتے جاتے ٹھہر سا گیا۔ پھپھو کے سامنے باسی روٹی اور پودینے کی چٹنی رکھی دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ رات کی باسی روٹی اور پودینے کی چٹنی میرا پسندیدہ ناشتہ ہے، یہ وہ نوالا منہ میں لے کر مزے سے بولی تو نور کا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پھپھو آپ باسی روٹی کیوں کھا رہی ہیں؟ میں آپ کے لیے تازی بنا لاتی ہوں، آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ وہ اپنا ناشتہ چھوڑ کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تو پھپھو نے اسے آرام سے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ بیٹا اس ناشتے میں کیا برائی ہے؟ آج کل بچے ڈبل روٹی انڈے پسند کرتے ہیں، ہم سے یہ ناشتے نہیں ہوتے۔ رات کی روٹی سے پیٹ درد نہیں ہوتا بیٹا، بلکہ ہماری اماں کہتی تھی کہ پیٹ کو معتدل رکھتی ہے، پودینے کی چٹنی کے ساتھ تو اس کا مزہ تو بالا ہو جاتا ہے۔ اگر باسی روٹی نہیں ہوتی تو میں اپنے لیے پراٹھا بنا لیتی اور مکھن کے ساتھ کھاتی ہوں۔ اپنی مخصوص ملائمت سے بولنے کی ایسی شفقت تھی ان کے چہرے پر۔ نور نے ایک نظر مسکرا کر ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو ضعیف تھے لیکن وہ جسمانی طور پر تنومند تھی۔ سارے گھر کا کام بڑی پھرتی سے کیا کرتی۔ صفائی کے لیے گھر میں صرف ماسی رکھی گئی تھی، ورنہ کپڑے، برتن، کھانا پکانا، مہمانداری وہ سبھی کچھ کرتے کبھی تھکن کا شکار نظر نہ آئی تھیں۔ وہ شوہر کے جانے کے بعد گھر اور باہر دونوں کے حالات سے نمٹ رہی تھیں۔ ان کے بات کرنے کا انداز اتنا میٹھا اور دل موہ لینے والا تھا کہ نور کو اپنے اندر کسی گٹھن کا احساس ہی نہ رہتا تھا۔ وہ پھپھو کی پرمغز باتوں سے خوب سیر ہوتی تھی۔ سارا دن کیسے گزرتا پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھپھو امی نے ایک بار بتایا تھا آپ کی شادی 15 برس کی عمر میں ہی ہو گئی تھی، آپ نے صرف 8ویں کلاس تک ہی پڑھا، شادی کے بعد پڑھنے کا دل نہیں چاہا یا پھر پھوپھا نے روک ٹوک کی؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ گزری باتیں دہرانا اسے اچھا لگتا تھا۔ بیٹا تمہارے پھوپھا نے کبھی کسی بات پر مجھے روک ٹوک نہیں کی، اللہ ان کا گھر جنتوں میں بنائے، بہت ہی نفیس انسان تھے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ میں نے کسی مکتب سے اعلیٰ ڈگری حاصل نہیں کی، وہی ملامت والا انداز تھا، لیکن پھپھو آپ کو دیکھ کر اور آپ سے بات کر کے تو ہرگز نہیں لگتا کہ آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ آپ تو مجھے کسی کالج کی لیکچرار معلوم ہوتی ہیں۔ وہ سچ مچ پھپھو کی شاندار پرسنالٹی اور مرعوب کر دینے والی باتوں کی مرید ہو گئی تھی۔ بیٹا علم زمانے کے نشیب و فراز سے حاصل ہوتا ہے، علم انسانوں سے مل کر حاصل ہوتا ہے۔ ہر شخص کو اپنے دل و دماغ اور زندگی میں علم کے کئی راز پنہاں کر رکھے بیٹھا ہے۔ ہم مختلف لوگوں سے نہیں بلکہ دنیا کے کئی کرداروں سے ملتے ہیں، ان سے اچھی باتیں سیکھتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے آس پاس کے لوگوں سے مل کر علم حاصل کیا ہے۔ وہ عاجزی سے بولی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں پھپھو کہ میری زندگی میں آپ شامل ہیں اور میں سچ مچ آپ سے بہت کچھ سیکھتی ہوں۔ بیٹا انسان کا دماغ اس کی آنکھوں اور وجود پر چھا جاتا ہے۔ تم مجھے اپنی معصومیت کی بنا پر اچھی لگتی تھی، میرے بیٹے کے لیے تم ہی ہیرا ہو، لیکن بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، وقت کے ساتھ انداز ضرور بدل جاتے ہیں لیکن انسان کی جبلت نہیں بدلتی۔ اللہ تمہیں بہت خوشیاں دے لیکن تمہیں اسے حاصل کرنے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ معنی خیز انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے زندگی کی تلخ حقیقت سے نہ صرف روشناس کروا رہی تھی بلکہ اس مشکل سے
نکلنے کا حل بھی بتا رہی تھی۔ وہ سر جھکائے پھپھو کی باتیں سنتی رہی اور دل میں نئے عزم اور ولولے محسوس کر رہی تھی جو وہ اسے سونپ رہی تھی۔ مہک کی شادی ہو رہی ہے، نور نبیل کو جانچتی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ پھر وہ کمرے میں اخبار پھیلائے بیٹھا تھا۔ چھٹی کے دن ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں ہی اخبار پڑھتا تھا۔ پھر یہ کہ اس کا ویزا آ گیا ہے، اس لیے شادی 10 دن میں ہو رہی ہے۔ کل تائی امی کا فون آیا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ کرنے کو کافی کام ہے، شادی کے بعد رہنے کا موقع نہیں ملا۔ امی بھی کہہ رہی تھی کہ کچھ دن رہنے آ جاؤ۔ وہ نبیل کو ٹٹولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کا اول دن سے لیا دیا سا رویہ اب بھی برقرار تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے سیدھا منہ بات نہیں کر رہا تھا، اس کا رویہ اس کے ساتھ اکثر دوستانہ بھی ہو جایا کرتا، لیکن دونوں کے درمیان حائل اندیکھی دیوار نے ایک حد تک قید کر رکھا تھا۔ وہ جب بھی ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرتی، نبیل اس سے ایک قدم پیچھے چلا جایا کرتا۔ وہ تو پچھلی ہر بات بھلا کر نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے تھے۔ پھر وہ اب اخبار لپیٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا، جو اچانک اس کی نظروں میں جھانکنے سے کنفیوز سی ہو گئی تھی۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ نبیل کے ہونٹوں کے کنارے آ کر رک گئی۔ وہ اسے جواب طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور نور بری طرح سے سٹ پٹانے لگی۔ میں امی کے گھر جاؤں؟ وہ نظریں جھکائے صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ ہم نے ہر فیصلہ اب آپ کی مرضی پر چھوڑ رکھا ہے، جانا چاہتی ہیں جا سکتی ہیں، نہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ نہ جانے کیسا انداز تھا، وہ کیا نام دیتی؟ ہاں نہ بات جو بھی تھی، اس شخص کو اپنے جذبات کو چھپانے کا کافی فن آتا تھا۔ اس وقت بھی وہ سپاٹ انداز میں اس سے بول رہا تھا۔ میری اپنی شادی میں شرکت کے لیے کچھ تیاری باقی ہے، میں کر لوں تو پھر چلی جاؤں گی۔ 2 دن بعد مائیوں ہیں اور میں پیلا جوڑا لینا چاہ رہی تھی۔ جیسے آپ کی مرضی، ضرور چلی جائیے گا۔ وہ کہہ کر کمرے سے چلا گیا تو اس نے پیچھے سے پکارا۔ وہ پلٹے بنا رک سا گیا۔ پھوپھو کہہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی جاؤں۔ ٹھیک ہے، آپ ریڈی ہو جائیں، میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ خوش ہو کر اس کے کمرے سے جاتے ہی آئینے میں اپنے سراپے کا جائزہ لینے لگی۔ کپڑے ٹھیک تھے، اس نے ہلکا پھلکا میک اپ کیا، اپنی میرون چادر اوڑھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ پھوپھو کو اللہ حافظ کہہ کر وہ پورچ میں کھڑی گاڑی میں نبیل کے ساتھ فرنٹ سیٹ میں بیٹھ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ نبیل کے ساتھ گاڑی میں شاپنگ کرنے تنہا جا رہی تھی، ورنہ پھوپھو کے شدید اصرار کے باوجود بھی وہ اسے نہ کہیں گھمانے لے گیا، نہ کہیں کھانا کھلانے۔ ان 25 دنوں میں وہ گھر میں مقید رہی تھی۔ نبیل ولیمے کے دوسرے دن جو آفس گیا تو صبح کا گیا، رات کو دیر سے آتا تھا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ اس کے آنے تک وہ نیند سے بے حال ہو چکی ہوتی۔ سسرالی رشتے دار جو 2-4 تھے وہ شہروں سے باہر رہتے تھے، اس لیے دعوتوں کا سلسلہ بھی اس کی زندگی میں مفقود تھا۔ ان 15 دنوں میں البتہ نبیل کا رویہ اس کے ساتھ نارمل ہی رہا، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس دیوار کو گرانے کے لیے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ تو ایسی ضرب ہی کے انتظار میں تھی جو ان کے درمیان حائل سرد مہری کو محبت میں بدل دے۔ نکاح کے بولوں نے اس کے دل میں نبیل کی محبت کو پیدا کر دیا تھا، وہ اب اس کا شوہر تھا۔ نور نے ایک نظر نبیل کی طرف دیکھا جو گاڑی اب طارق روڈ کے ایک شاپنگ مال کی طرف موڑ رہا تھا۔ بلیو شرٹ پہنے، ہلکی ہلکی شیو، کھلتی رنگت میں وہ اس کی آنکھوں سے دل میں اتر رہا تھا۔ کاش یہ محبت وہ بھی اپنے دل میں اس کے لیے محسوس کرے۔ نور تلخی سے سوچ کر رہ گئی۔ گاڑی سے اتر کر اب وہ دونوں شاپنگ مال میں داخل ہو رہے تھے۔ ہیلو مس نور، کیسی ہیں آپ؟ پیلے جوڑے کا انتخاب کرتی نور سے مخاطب شہزاد اس کے سامنے کھڑا مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ شہزاد وہ ٹھٹکی، اسے اسی طرح اچانک دیکھ کر بولی۔ جی جناب، شکر ہے آپ نے پہچان لیا، ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ آج بھی آپ بنا دیکھے دوڑ لگا دیں گی اور ہم آپ کو بس جاتے ہوئے حیرت سے دیکھتے چلے جائیں گے۔ بہرحال آپ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں نے اپائنٹمنٹ لیٹر آپ کو بھجوایا تھا، شاید ملا نہیں آپ کو؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بول رہا تھا۔ جی نہیں ملا، مجھے جاب کی اب ضرورت نہیں رہی۔ وہ رخ موڑے اب اپنے انتخاب شدہ سوٹ کو کاؤنٹر تک لے جانے کے لیے پلٹی تھی۔ اس دوران گلاس ڈور سے نبیل داخل ہوا۔ OIC، جیسے آپ کی مرضی، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ سوٹ پسند آ گیا؟ نبیل کاؤنٹر پر اس کے مقابل کھڑا تھا۔ جی، اس نے مختصراً کہا، پھر پلٹ کر دیکھا تو شہزاد اس کی طرف آ رہا تھا۔ اوکے، وہ کاؤنٹر پر اپنا والیٹ نکال کر پیمنٹ کرنے لگا۔ اوکے مس نور، یہ میرا کارڈ رکھ لیں اگر۔ سوری، آپ کی تعریف؟ نبیل نے نور سے اچانک بے تکلف ہو جانے والے شخص کی بات کاٹ کر پوچھا تھا، جسے وہ پہلے گلاس ڈور کے پیچھے دیکھ چکا تھا۔ میں نور کا کلاس فیلو ہوں، اور آپ؟ شہزاد کا نور کی طرف بڑا ہاتھ نیچے ہو گیا تھا۔ میں نبیل، اور یہ اب نور نہیں مسز نبیل ہیں۔ وہ اسے سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ نور نبیل اور شہزاد کی طرف سہمی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید نبیل نے ان دونوں کو گفتگو کرتے دیکھ لیا تھا جب ہی تیزی سے اس کی طرف آیا تھا۔ نہ جانے وہ کیا سمجھ رہا تھا، اس کے لہجے کی اجنبیت اور روکھا رویہ دل دہلا رہا تھا۔ آئی ایم سوری مسٹر نبیل، نائس ٹو میٹ یو۔ شہزاد نے مسکرا کر ایک نظر نور کی طرف ڈالنے کے بعد نبیل کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا، جسے روکھے انداز میں دیکھنے کے بعد وہ تیزی سے نور کا ہاتھ پکڑ کر شاپنگ مال کی سیڑھیاں تیزی سے عبور کرتا ہوا کار پارکنگ کی طرف آیا تھا۔ کار کے قریب پہنچ کر اس نے نور کی کلائی اپنے
مضبوط ہاتھوں سے آزاد کی تھی۔ نور سارے راستے نم آنکھوں سے تیز ڈرائیونگ کرتے نبیل کی طرف دیکھتی رہی، جس نے منہ سے پھر ایک حرف بھی نہ نکالا تھا۔ وہ اس کی لال ہوتی آنکھوں میں در آنے والی سختی سے سہمی بیٹھی رہی، اپنے موقف کو بیان کر ہی نہ سکی۔ اس کے لب خاموش ہی رہے، اپنی بے گناہی میں کہنے کے لیے ایک حرف کہنے کی بھی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ گاڑی گھر پر روک کر وہ نور پر نظر ڈالے بغیر گاڑی سے اترا تھا۔ وہ بھی اتر آئی۔ آگے تم لوگ بڑی جلدی آ گئے، میں تو سمجھی تھی کھانا کھا کر آؤ گے۔ پھپھو گاڑی کی آواز سن کر باہر آ گئی تھی۔ امی میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، رات کو دیر سے آؤں گا، ڈرائیور سے کہہ کر انہیں اپنی امی کے ہاں چھوڑ دیجیے گا، نبیل کہہ کر دوبارہ گاڑی میں بیٹھا تھا، پھر گاڑی ریورس کر کے تیزی سے مڑا۔ نور سرخ چہرہ لیے کھڑی رہی۔ اسے کیا ہو گیا؟ سب خیریت تو ہے نا بیٹا؟ پھپھو کی جہان دیدہ آنکھیں نبیل کے اکھڑے رویے کو دیکھ کر بولی تھی۔ نور کا چہرہ بھی بجھا ہوا تھا۔ جی امی، وہ سر جھکائے نم آنکھوں سے کمرے میں چلی گئی۔ پھپھو نے اس کے ہاتھوں میں ایک شاپر دیکھا، پھر اس کے پیچھے کمرے میں نوک کر کے داخل ہوئیں۔ نور اپنے بیڈ پر گھٹنوں میں منہ دیے رو رہی تھی۔ کیا ہوا میری جان، کیا بات ہو گئی؟ وہ اس کا بھیگا چہرہ اپنے سینے میں چھپا کر بولی تو نور پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور ساری کہانی پھپھو کو سنا دی، جسے انہوں نے بہت غور سے سنا۔ بس بیٹا، رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ تم نے اچھا کیا اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ اگر آج تم مجھ سے اپنی یہ ساری باتیں چھپا لیتی تو ہو سکتا تھا کہ یہ مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر لیتا۔ بعض اوقات آنکھوں دیکھی باتیں حقیقت اور کبھی فریب لگنے لگتی ہیں۔ نبیل دل کا برا نہیں ہے، بعض اوقات انسان حالات کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے جذبات اور نفس پر اس کا اختیار نہیں رہتا، لیکن تم ان حالات کا مقابلہ بہادری سے کرو۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ پھپھو اب میں کیا کروں؟ وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ اپنا سامان پیک کر لو، امی کے ہاں تمہیں فیصل چھوڑ آئے گا، نبیل کو کچھ وقت دو، وہ پلٹ کر تمہاری طرف ہی آئے گا انشاءاللہ، اور اگر ایسا نہ ہوا، اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں بیٹا، اپنی محبت اور سچائی کو اپنا ہتھیار بنا کر نبیل پر آزماؤ، فتح کی ہی سچ ہوتی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی تو نور کے ڈوبتے دل کو تقویت کا احساس ہونے لگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے سلیقے سے اپنی کمر کے گرد رائل بلو رنگ کی شفون کی ہلکے کام والی ساڑی لپیٹی، آئینے کے سامنے اپنے دمکتے چہرے پر ایک تنقیدی نظر ڈالی۔ شادی کے مقابلے میں آج ولیمے کے دن اس نے ڈارک میک اپ پارلر سے کروایا تھا۔ یہ 10 دن اس کے مصروف ہی گزرے، اتنے کہ اسے خود کو سوچنے کا بھی موقع نہ ملا۔ نبیل پھپھو کے ہمراہ ہر تقریب میں شرکت کرنے آتا رہا، لیکن دونوں کے درمیان خاموشی کا فاصلہ حائل رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے نبیل کی بدگمانی دور کر کے اپنی محبت کا یقین دلائے۔ نبیل خاندان بھر کے لوگوں سے چہک چہک کر ملتا، اس پر کبھی ڈالی بھی تو ایک سرد نظر، وہ بس اس کی راہ گزر پر پتھر کی طرح پڑی رہ جاتی۔ لب کشا کرنے کی ہمت دم توڑ چکی تھی۔ دکھ کی اس بھٹی میں شاید وہ اکیلے تنہا جل رہی تھی، نہ جانے یہ جلنا اس کی ساری زندگی کا مقدر تھا کیا؟ کبھی اس آگ پر بھی محبت کی بوندیں برسیں گی یا نہیں؟ وہ تلخی سے آئینے کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی۔ مگر میں کیا کروں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ ایک مضبوط بااختیار مرد کے آگے ایک عورت کر بھی کیا سکتی ہے؟ کر سکتی ہو، بہت کچھ کر سکتی ہو۔ اس کے دل سے آواز آئی۔ نور نے گھبرا کر خود سے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں سسکیاں پنہا تھی۔ کیا کروں؟ اپنی محبت کی بھیک مانگوں؟ مانگ لو، اس میں حرج ہے کیا ہے؟ وہ تمہارا شوہر ہے، تم اس کی بیوی ہو، دل آرام سے بولا تھا۔ اور پھر نور نے لپک کر کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور اپنے مضبوط قدم جماتی ڈریسنگ روم سے باہر آ کر ہوٹل کی شاندار عمارت میں داخل ہوئی تھی، جہاں خاندان بھر کے لوگوں کا ہجوم تھا۔ پھپھو نبیل بھی ایک طرف تھے، اسٹیج پر دولہا دلہن ایک دوسرے کی سنگت میں بیٹھے تھے، مہک کے چہرے پر کوثر قزح کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ نبیل کے مد مقابل فیصلہ کن لہجے میں کھڑی بول رہی تھی۔ نبیل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں پھیری، پھر بے نیازی سے اپنے قدم ہوٹل کے بیرونی دروازے کے باہر کوریڈور میں جاتے جاتے اس نے تیزی سے اس کے مقابل سامنے آ کر راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ نبیل اس کے اس طرح اچانک سامنے آ جانے پر رک گیا اور پھر بولا، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ وہ اسے غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں وہ ہکلائی، سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ کیا میں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کے سینے پر ہاتھ باندھے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، میں سب جانتا ہوں اور کسی تکرار یا بحث کے موڈ میں نہیں۔ آپ کچھ نہیں جانتے، وہ منمنائی، پھر آنکھوں سے آنسو ٹپکاتے بولی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ کس بات کی معافی؟ وہ اس کا جھکا سر دیکھتے ہوئے بولا، ہر بات کی۔ وہ سر نہ اٹھا سکی، شکستہ لہجہ ہر لفظ سے عیاں تھا۔ ازالہ کرنا پڑے گا۔ اس نے اب نور کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ نور نے چونک کر اپنا سر اٹھایا تھا۔ نبیل کی مسکراہٹ اسے الجھا رہی تھی، پہلے غصہ، اب مسکراہٹ۔ بیگم صاحبہ، جس دن آپ گئی ہیں اسی دن مجھے امی نے سب بتا دیا تھا، لیکن نکاح کے بعد جو بیگانگی آپ نے میرے ساتھ برتی رہی ہیں،
آپ میرے ساتھ برتتی رہی ہیں، اس کا حساب کتاب تو ابھی باقی تھا۔ یہ جو ہمت آج آپ نے کی ہے، اگر پہلے کر لیتی تو۔ وہ اب شرارت سے بولتا ہوا اس کے گرد ہلکا تنگ کر رہا تھا۔ وہ شرما کر پیچھے ہٹی۔ واپس چلیں، پھپھو انتظار کر رہی ہوں گی، اس نے یاد دلایا تو نبیل نے شوق نظروں سے دیکھ کر کہا لگایا تھا۔ نور نے نبیل کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں بھی وہی محبت تھی جو اس کے دل میں پنہاں تھی۔ دونوں کے درمیان حائل بیگانگی اور بدگمانی کی دیواریں گر چکی تھی۔ اب اسے اپنی محبت کے سنگ میل صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا نبیل اس پر جھکا سرگوشیاں کر رہا تھا۔ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹھ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔